محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل آپ لوگوں نے یہ بات جانا کہ ماہ رمضان کے روزے کا اصل مقصد کیا ہے، اور اب ہم اور آپ آج اس مختصر سی کلپ میں نیکی کی دعوت دینے کے بارے میں جانیں گے۔ آج دوسری تراویح ہوئی، اس میں جو پارہ ذکر ہوا، چوتھے پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو آج دوسری شب تراویح تھی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس رب کے تمام احسانات ہیں، جس میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہم کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت میں پیدا کیا، پھر اس امتی کی بھی بقیہ تمام خوبی ہیں۔ پچھلی امتوں کے پیش نظر اس امت کے بے شمار خوبی ہیں۔ مثلاً بروز حشر حساب و کتاب کے بعد جنت میں سب سے پہلے یہ امت جائے گی، جبکہ اور امتی بعد میں جائیں گے۔ اس امت کی 5 وقت نماز ادا کرنا 50 وقتوں کے نماز ادا کرنے کے برابر ہے، اور اس امت کے گناہ کرنے پر اس کے گھر کے دروازے یا اس کے ماتھے پر نہیں لکھا جاتا، جبکہ پچھلی امت میں لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ فلاں جرم کا مرتکب ہے، مجرم ہے۔ اور اس امت کے لیے کرم یہ ہوا کہ اپنے بھائی کے عیب اگر دیکھ بھی لو تو اس کو چھپاؤ، اور اگر اصلاح کرنی ہے تو اسی سے کہو۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ تمام خوبیاں اس امت کو نصیب ہوئی، مگر یہ سب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اس امت کو ایک الگ طرح سے خوبی کا جو تحفہ دیا، اس کا اظہار بھی پروردگار عالم نے فرمایا ہے، مگر اس عظیم خوبی کا ہم اور آپ استعمال کرنا نہیں جانتے، جس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ اس خوبی کا ہم اور آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو، یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو معاشرہ ہمارے ارد گرد کا پورے طریقے سے ایٹماسفیئر جو ہوتا ہے وہ پورے طریقے سے لاپرواہی، جہالت اور غفلت کے پیش نظر پہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت میں ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ رب کائنات نے جو خاص وجہ بتائی ہے اس امت کے بہتر ہونے کی، وہ یہ بتائی ہے کہ تم سب میں برائی کو روکتے ہو۔ اور بھی اگر چاہیں ہم اور آپ دیکھیں، اللہ نے یہ امتی کو جو خوبی سے یہاں پاس جو بہترین امت کہہ کے پکارا، تو اس کی وجہ اس وجہ سے نہیں بولا ہمیں اور آپ کو کہ بہتر امت میں ہے کہ تم پچھلی امتوں سے زیادہ مال کماتے ہو، یا پچھلی امتوں سے زیادہ اچھی عمارتیں بنا لیتے ہو، یا آج کے زمانے میں ہائی ٹیک پاورفل تمہارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، یا تم بہت اپنے نام کے منصب والے ہو پچھلی امتوں سے دیکھتے ہوئے، یا تم آج پچھلی امتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج اپنے منزلوں پر در بدر مقصود منزل تک پہنچتے چلے جا رہے ہو، ترقی کی راہوں کو چن رہے ہو، یا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ نہیں، رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جو ہم اور آپ کرتے ہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے، مگر یہاں جو خاص وجہ بتائی ہے امت محمدیہ کی بہتر ہونے کی، وہ یہ ہے کہ تم سب میں، سارے لوگوں میں جس میں برائی دیکھتے ہو اس کو روکتے ہو اور بھلائی کا حکم دیتے ہو۔ اب آئیے ذرا ہم اور آپ غور کریں کہ ہم اور آپ اس آیت کے تحت کہاں کھڑے ہیں۔ ہم تو اگر برائی دیکھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ منع کریں، ہم خود اس برائی میں شرکت کر لیتے ہیں، چونکہ ہمارا نفس بری چیزوں کو جلدی پسند کر لیتا ہے۔ وہ باتیں، وہ برائی، وہ فحش کلام کے ذریعے یا افعال کے ذریعے ہو یا ہمارے کردار کے ذریعے جھلک جاتی ہے، جو ہم اپنے گھر کی ماں بہن کے سامنے نہیں کرتے، مگر معاشرے میں، گلی میں، چوراہوں میں، کوچوں میں بیٹھ کے ہم اور آپ اس طریقے سے
پورے طریقے سے برائی کو پھیلاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ اے لوگو تم بہترین امت میں ہو کہ لوگوں کا بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ہم خود ایک برائی کا، ایک برے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر اس کو تفریح و مزاح کا نام دے دیتے ہیں۔ رہا مسئلہ بھلائی کا تو وہ ہم سے تو ہوئی نہیں، ہم نے تو صرف اچھے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ہم خود اپنے آپ کو جاہل اور گندہ کہہ کے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سنیں، دیکھیں حدیث شریف میں کریم مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو 3 طرح سے اس کو روکے، اس کا مسئلہ نکالے۔ اپنے ہاتھ، نمبر 1 کہ اپنے ہاتھ سے روکے اگر طاقت رکھتا ہو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے منع کرے، اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانے، جبکہ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اب ہر ایک شخص کو اپنے اس آیت کے پیش نظر رکھنا ہے، اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ کل قیامت میں ہر شخص اپنے ماتحت کا سوال جب پوچھا جائے گا تو اس کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا، دینا پڑے گا۔ تو ذرا سوچو کہ اگر ہم برائی دیکھ کر بھی ہم خود کو اور اپنے اہل عیال، رشتہ دار، پڑوسی، دوست و احباب، شاگرد، مرید، اگر کوئی پیر ہیں تو وہ مرید، یا برائی کو، ان ساری چیزوں کو برائی دیکھنے، ان لوگوں پر برائی دیکھنے کے بعد بھی اگر ہم نہیں روکتے اور بھلائی کا حکم نہ دیں تو ہم قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ 3 جو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اپنے ہاتھ سے روکو، تو ظاہری سی بات ہے یہ ایک بادشاہ اسلام یا اپنے وقت کا ایک بہترین مجاہد یا غازی جو سپہ سالار ہوتے ہیں، اپنے ایک پورے قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، وہی ایسا کر سکتے ہیں، یا جن کے اندر اللہ نے جذبہ دیا، یا وہ جید عالم کہ جو اللہ کے علاوہ، یا وہ صوفیہ، یا وہ بزرگ جو اللہ کے حق کے علاوہ وہ کسی کے حق کی بات تسلیم نہیں کرتے، اگر ان کا بس چلے تو وہ ہاتھوں سے بتوں کو بھی توڑ دیں اور اس کے علاوہ وہ گانے بجانے والی چیزوں کو بھی توڑ دیں۔ پھر دوسرا، اپنی زبان سے منع کرو۔ اگر کوئی چیز بری ہے اور وہ آپ ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ظاہری سی بات ہے زبان سے منع کرو، مگر عوام کے لیے یہ بہترین قسم ہے، کم سے کم ہم اور آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، جو ہمارے ماتحت ہمارے بچے آتے ہیں، ہمارے شاگرد آتے ہیں، ہمارے پڑوسی کے دوست احباب آتے ہیں، ہمارے محلے کے بزرگ آتے ہیں، یا جو بھی ہیں ہمارے ماتحت، ہم ان کو زبان سے باادب بھی منع کر سکتے ہیں، اور جہاں سخت لہجہ استعمال کرنا کا مسئلہ ہوگا اس کے ذریعے بھی منع کریں کہ برائی نہیں پھیلانی ہے ہمیں، اور ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھی سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے، خاص کر کے آنے والے فیوچر اور نسلوں کے لیے۔ دل میں برا جاننا، جبکہ یہ ایک ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو کم از کم تینوں میں سے ایک تو ہمیں اور آپ کو پکڑنا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مجھ کو اس سے کیا لینا دینا ہے، ہاں وہ برا ضرور ہے مگر مجھ کو اس سے کیا لینا دینا۔ صاحب اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو جو شخص برا کر رہا ہے کم سے کم اس سے بیزاری حاصل کرنے کے لیے اس سے قطع تعلق تو کر لو اس مسئلے پر، کہ جس مسئلے کے بنا پر برائی کا ایک بہت انبار لگتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں۔ لہٰذا ہم کو یہ چاہیے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم خود تو برائی سے بچیں، ساتھ میں ہر اس شخص کو برائی سے بچائیں جو ہمارے ماتحت آتے ہوں، اور مزید ان کو بھلائی کا حکم دے، نیکی کی ترغیب دلائے، اور کسی کو رسوا کرنے کی غرض سے ہم کسی کو کیا بولتے ہیں وہ آگاہ نہ کریں کہ ہم کسی کو مانو کسی کے عزت نفس پر حملہ کر دیں اور یہ پھر الزام لگا دیں کہ ہم تو جناب تمہیں بھلائی کا حکم دے رہے تھے، برائی سے بھلائی کا جو ہے حکم دے رہے تھے، برائی سے روک رہے تھے۔ چونکہ اس کے بھی ایک سیٹ اپ ہے کہ جب آپ بھلائی کا حکم دیں تو باقاعدہ ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ اس کو اکیلے ترغیب دیں، کسی کو نصیحت کرنا ہو تو اکیلے کریں، ایک الگ سے اس کا باب ہے۔ مگر ہمیں حکمت کے ماتحت اپنے جو ہمارے ماتحت لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال کرے، اور اس آیت کے پیش نظر معاشرے کو برائی سے روکنے کی، برائی کرنے سے روکنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔